السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ جی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہماری سیریز، جو ہمارا کورس اسٹارٹ ہونے والا ہے، وہ ہے نماز نبوی سیریز انشاءاللہ۔ آج ہمارا اس کا پرومو ہے 1۔ ہم اس پر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا ہے اور پڑھا ہے اس کو حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ نماز ہمارے ایمان کا اہم جز ہے، اور اگر کچھ یاد ہے تو بس دنیاوی لذت ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مغربی کلچر کو اپناتے جا رہے ہیں؟ آئیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں اور اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت نہ ہوگی ہم کوئی نیک عمل نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر بھی لیں تو اس نیک عمل میں وہ خاص بات نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اگر میں محبت کی بات کروں تو بات آج صرف محبت کے بارے میں ہی ہو پائے گی۔ رہتے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول کر جہاں میں شاید وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر یہ بات ہے ایسی تو کمزور ہیں ان کے ایمان، شاید وہ خدا کو نگین نہیں رکھتے۔ ہمیں دنیا میں جن سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو یا اولاد یا استاد یا پھر دنیاوی محبت ہی سمجھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیارے جو بھی کہتے ہیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہوں کہ مجھے فلاں دوست بہت محبوب ہے، میں اس سے بہت الفت رکھتی ہوں، لیکن اگر وہ آپ کو کوئی بات کہے اور آپ نہ مانیں تو یہ محبت تو نہ ہوئی، نہ کوئی یقیناً نہ ہوئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ سب کا دل کرے گا کہ آپ ایمان والے مومن بن جائیں، تو اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے زیادہ محبت بھی اپنے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ ابھی پیچھے ہی بات ہوئی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، تو اگر آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانیں۔ جیسے اگر آپ کو پرائم منسٹر بلائے، بے شک وہ آپ کی پسند کا ہو یا نہ ہو، تو آپ کس قدر خوش ہوں گے کہ پتہ نہیں جی میری تو اوقات ہی بدل گئی ہے، مجھے پرائم منسٹر نے بلا لیا۔ واہ، وہ آپ کو اگر 10 بجے ملنے کا وقت دے گا تو آپ خیر سے 9 بجے وہاں پہنچی ہوں گی۔ اور اللہ جو بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا وہ ذات ہے جو قابل ہے اس کے کہ اس کی محبت میں شدید سے شدید تو ہو جائے انسان، اتنا کہ لوگ پاگل سمجھیں۔ اللہ بھی تو آپ کو بلاتا ہے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا پھر محبت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے محبوب کی بات ماننی ہے۔ ہم سب کو مومنہ بننا ہے اور مومنین کی صف میں شامل ہونا ہے۔ وہ نماز کی پابندی کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں متقین کی خوبیاں بیان ہوئیں تو اس میں بھی نماز کا ذکر ہوا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں چیک کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کا دل آپ کو کیا جواب دیتا ہے۔ پیاری یہ منافقت ہوگی کہ ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اور اس کی بات بھی نہ مانیں۔ آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، بس آپ سب نے اس محبت کو خالص کرنا ہے اور اپنے عمل سے اظہار کرنا ہے کہ واقعی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ٹوڈے ایکٹیویٹی، آج کی ایکٹیویٹی، اپنے دل سے بات کرنی ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا باقی سب سے۔ تم باقی سب کی تو بات مانتے ہو پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیوں نہیں مانتے؟ اور دل سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے یا بس قولی محبت ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، یہ دعا لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت ضرور پیدا کر دے گا۔ ویسے تو ہماری اخوات ماشاءاللہ سے نماز کی پابندی کرتی ہیں، لیکن فجر کی نماز ان سے پھر بھی چھوٹ جاتی ہے، تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں سب سے پہلے ایک بہت اہم سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بس فجر نہیں پڑھی جاتی، کیا کریں؟ تو یاد رکھیں جب تک نیت اور کوشش نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اول یہ کہ رات کو نیت کر کے سونا ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور نماز ادا کروں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے فجر کی نماز عطا فرمانا۔
جلدی سونا ہے، رات بھر جاگ کر انسان اکثر و بیشتر برائی میں پھنس سکتا ہے، انسان کو شیاطین گناہوں پر لگا سکتے ہیں۔ کوشش کریں جلدی سو جائیں، الارم لازمی لگائیں اور اپنے سے اتنا دور رکھیں بس بستر سے اٹھ کر اسے بند کرنا پڑے۔ جب بند کرنے اٹھیں تو فوراً بیت الخلاء کا رخ کریں، بنا کچھ سوچے سمجھے، کیونکہ جب آپ اپنا دماغ چلانے لگیں گے تو دل چاہے گا سو جاؤں، تو بس الارم بند کرتے ہی بیت الخلاء کی طرف جائیں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کیسے حساب دیں گے؟ کس چیز کا حساب دیں گے؟ جو ایک پڑھتے ہیں دوسرے نہیں، جو 2-3 پڑھتے ہیں باقی نہیں، جو 4 پڑھتے ہیں فجر نہیں، وہ کیا کریں گے؟ اللہ جب حساب لے گا تو تب کیا جواب دیں گی آپ؟ ان سب لوگوں کو یہ حدیث اپنے پاس لکھ کر رکھ لینی چاہیے، اور وہ بھی حدیث کو بھولے مت۔ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں پر توجہ سے نہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن توجہ سے نہیں پڑھ پاتے، پڑھتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی، اور قیام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے، سنت کے مطابق نہیں پڑھ پاتے، حدیث پر غور و فکر نہیں کرتے۔ نفل نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نفل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اکثر سوال کرتے ہیں اگر فرض پڑھ لیں تو صرف سنت یا نفل نہ پڑھیں تو کیا ٹھیک ہے؟ اللہ کی بندیوں، نفل کیوں نہ پڑھیں؟ وجہ ایک بات یاد رہے، دین بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ کہہ کر کچھ چیزیں چھوڑتے جائیں گے کہ پڑھ لیں، کر لیں یا نہ کریں، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، تو پھر بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بہتر ہے، زندگی ایک بہترین موقع ہے، اس میں کثرت سے نیک اعمال کرتی رہیں، کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے ہی گھروں میں بہت زیادہ بے نمازی جو ہوتے ہیں وہ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا بہانہ، بے نماز شخص کو آج نماز کی دعوت جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے میرے کپڑے پیشاب کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہٰذا میں نماز کیوں پڑھوں؟ ہر وقت کپڑوں کو ناپاک رکھنا مومنات سے اب نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والی اٹھیے اور لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ابتدا میں ہی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر وقت تمام نجاستوں سے اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیے، بالخصوص جب آپ نماز پڑھیں۔ یہی ادب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا تاکہ اللہ عز و جل نے ان کی صفات طہارت کی مدح کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ ایسے ہی بعض عورتیں بھی بہانہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے کپڑے اکثر بچے کے پیشاب کی وجہ سے ناپاک رہتے ہیں، لہٰذا وہ نماز نہیں پڑھتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، بچے کے پیشاب کی وجہ سے چھینٹے مارے جائیں اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 522۔ فائدہ، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم تب ہے جب تک وہ دودھ پیتے رہیں، لیکن جب وہ ساتھ دوسرے غذا کھانا بھی شروع کر لیں تو یہ حکم نہیں ہے، پھر پیشاب کو دھو لیا جائے۔ اللہ پاک ناپاک رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پس بے نماز بہانے سے باز آ جائیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نماز سب سے زیادہ اہم فریضہ ہے جس کو ہمیں خود ہی ادا کرنا ہے، یا ہمارے حصے کی نہ ہمارے والدین ادا کر سکتے ہیں نہ ہماری اولاد۔ اپنے حصے کا یہ فریضہ ہمیں خود ادا کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، بے شک ہم پہ جنگ مسلط کر دی جائے یا ہمیں آگ میں جھونک دیا جائے یا زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ہمیں نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے اس حد تک جائے، کیونکہ ہم تو کبھی واٹس ایپ کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی نام نہاد ڈرامہ سیریز کے لیے۔ اللہ ہم سب کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔